شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا، ایک ماشاءاللہ سے نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو توجہ سے غور سے سنیں گی، بہت انجوائے بھی کریں گی اور اس پر عمل بھی کریں گی، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ آج سے ان مقدس ہستیوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور پاکستانی خواتین کو ان پاک باز صحابیات کے حالات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جن کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہی ان کی نجات و فلاح کا باعث ہو سکتا ہے۔ ان کو امہات المومنین بھی اور ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری مائیں ہیں، اور ہر بیٹی کا دل کرتا ہے کہ میری ماں مجھ میں نظر آئے۔ مجھ ناچیز اور حقیر کی یہ دلی خواہش ہے کہ بزم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شمعوں کی تجلیات سیرت و کردار کو سجا کر ایسا آپ سب کی خدمت میں پیش کروں کہ مسلمانوں کو عموماً اور خواتین کو خصوصاً رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق ملے، اور ہر مسلمان گھرانے کی خواتین سے گھروں میں روشنیاں، رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ ان عظیم بنات اسلام کے مجرد واقعات بھی ایمان کی بالیدگی کا ذریعہ ہیں، اور ہر واقعہ پڑھ کر انسان جھوم اٹھتا ہے۔ ایک بچی جو دین اسلام کے ماحول میں پلتی ہے اور پھر جوان ہو کر ماں بنتی ہے، تو نسلوں کی نسلیں تا قیامت اللہ کو راضی کرنے والی بن جاتی ہیں۔ آج ہم جس صحابیات کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کی کنیت ہے ام ہند، اور طاہرہ لقب ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب نامہ یہ ہے: خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عقیل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ۔ قصہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ ماں کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت زائدہ تھا، جو خاندان عمر بن لؤ سے تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خیل بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے، اور نہ صرف اپنے قبیلہ میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ اپنی خوش معاملگی اور دیانتداری کی بدولت تمام قریش میں بے حد ہر دل عزیز اور محترم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبریٰ عام الفیل سے 15 سال قبل 555 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف الطبع تھی۔ جب سن شعور کو پہنچی تو ان کی شادی ابو ہالہ بن نباش زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ یہ ان کی پہلی شادی تھی۔ ابو ہالہ سے ان کے 2 لڑکے ہوئے۔ ایک کا نام ہالہ تھا، جو زمانہ جاہلیت ہی میں مر گیا، دوسرے کا نام ہند تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری شادی عتیق بن عابد یا عائز مخزومی سے ہوئی۔ ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ کچھ عرصہ بعد عتیق بن عابد بھی فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نکاح ان کے ابن امی سیفی بن امیہ کے ساتھ ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد انہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زوجیت حاصل ہوا۔ لیکن اکثر روایتوں میں ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تیسرا اور آخری نکاح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عمر میں 15 سال بڑی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے والد خیل بن اسد قریش کے بہت مالدار سردار تھے۔ ان کی کوئی اولاد نرینہ زندہ نہ تھی۔ انہوں نے اپنا کاروبار تجارت اور مال اپنی وفات سے پہلے اپنی اس ذہین اور معاملہ فہم بیٹی کے سپرد کر دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو کیا اہمیت دی جاتی ہے، اور اس زمانے میں بیٹیوں کو کیا اہمیت دی جاتی تھی۔
حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر بیٹھے اپنی ذہانت و قابلیت اور معاملہ فہمی کی بدولت اپنی تجارت کو 4 چاند لگا دیے۔ کبھی کبھار وہ قسمت و مقدر کے بارے میں سوچا کرتی کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ ایک جانب اللہ نے مجھے بھائیوں سے محروم کر دیا ہے، دوسری جانب مجھے اس دواجی زندگی میں پے در پہ صدمات برداشت کرنے پڑے، کیونکہ آخر ہیں تو انسان ہی نا، ہم فطرت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک فطری یعنی سوچ تھی ان کی۔ ان کے پہلے خامن ابو حالہ بن زرارہ تھے، اور اس کے بعد دوسرے خامن بھی ان کے نہایت ہی مختصر عرصے کے بعد داغ مفارقت دے گئے۔ بیوہ ہونے کے باوجود حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی جوان تھیں۔ انہیں کئی معزز قریشی رؤسا نے شادی کے پیغام دیے، مگر انہوں نے ہر سردار سے معذرت کی۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ عظیم المرتبت خاتون اس عظیم انسان کے نکاح میں آئے جس پر ساری عظمتیں تمام ہو گئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور وہ زمانے میں بنو ہاشم کے پاک نظر و پاک باز، صادق و امین نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے انتظام و انصرام میں اپنا وسیع تجارتی کاروبار کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار بچپن ہی سے ایسا تھا کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ تھا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارادہ کر چکی تھی کہ اب نکاح نہیں کریں گی، لیکن اس نوجوان کی پاکیزگی اخلاق اور پختگی کردار سے اتنی متاثر ہوئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی ایک سہیلی کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے بھی شادی کا پیغام بھیجنا کوئی عیب نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بنا لیا گیا ہے۔ چلیں پھر سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی لحاظ سے بھی بہت بلند و بالا مقام کے حامل تھے، اس لیے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاندان ان کے سرپرست چچا اور سردار قبیلہ عبرو بن اسد بھی بطیب خاطر اس رشتے کے لیے رضامند ہو گئے۔ یوں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سالہ تاجر خاتون بنو ہاشم کے 25 سالہ در یتیم سے بیاہی گئیں۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب تجارت کی وجہ سے مالدار تھے۔ خطبہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے پڑھا۔ ایک روایت کے مطابق 500 درہم طلائی حق مہر ادا کیا گیا۔ شادی کے کئی سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے ہنگاموں سے دور غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ تجارت اپنی جگہ پھل پھول رہی تھی، مگر اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ جوڑا نہ صرف خود اللہ کے ساتھ تجارت کرے بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کو اس لگن سے سرشار کر دے۔ آخر ایک مبارک شب غار حرا میں نور ربانی چمکا، سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منور ہوا۔ پوری دنیا کو منور کر دینے کی ہدایت ملی۔ ساری دنیا پر اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور ان کا سینہ چیرنے کے لیے بڑا دل گردہ درکار تھا۔ ایک داعی حق تن تنہا حرا سے اتر کر شہر میں آیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ گھر پہنچتے ہی جب یہ کیفیت بیان کی تو اس کی ہمراز و ہم نوالہ اہلیہ محترمہ، جس نے مسلسل 15 سال سے شب و روز ظاہر و باطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو خوب دیکھا اور پرکھا تھا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ یہ سب سے پہلی خاتون تھی ایمان لانے والی۔ پہلی ہی دعوت ورگ وہ پکار اٹھی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، بے نوا لوگوں کے سرپرست ہیں، مہمان نوازی و صلہ رحمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاص ہے، اور امانت و دیانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹھی میں ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کتنا حوصلہ ملا ہوگا، اس کا تصور ہر شخص کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے، ایک مثال ہے کہ کسی بھی پریشانی میں کس طرح، اگر شوہر پریشان ہے تو بیویوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کی پریشانی کو اپنے اوپر لے لینا چاہیے، ہلکا کر دینا چاہیے، آسان کر دینا چاہیے،
یہ نہیں کہ اس کی پریشانی کو اور بڑھا دینا چاہیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی اور کتب مقدسہ کے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ جب صورتحال بیان کی گئی تو بوڑھے مرد دانا نے ٹھنڈی آہ بھری، اپنی آنکھوں کی بینائی ختم ہونے پر تعصب کا اظہار کیا اور اپنے کبر سنی پر کف افسوس ملا، پھر بصد حسرت کہا، یہی وہ ناموس ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سرفراز کیا گیا تھا، جس سے اے کاش میری زندگی وفا کرتی اور میں تمہارا ساتھ دیتا جب تمہاری قوم تمہیں گھر سے باہر نکالتی۔ یہ بات بڑی تعجب خیز تھی کہ پوری قوم ایک جانب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے اخلاق و کردار کی گریدہ اور ان پر جان چھڑکتی تھی، دوسری طرف ہر چھوٹا بڑا کسی نہ کسی حیثیت میں عرب کی امیرہ کبیرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خویلد کے زیر بار احسان تھا۔ وہ آخر کیوں کر اس جوہر قابل کو گھر سے نکالیں گے؟ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ اس عرصہ میں مکہ اور گردنواں کے قیمتی ہیرے ایک ایک کر کے دامن نبوت میں جمع ہو رہے تھے، باطل کی صفوں میں کھلبلی مچ رہی تھی۔ اس سارے عرصے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر اثر شخصیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی باروب ہستی کے ساتھ ساتھ دائی حق کے لیے ڈھال تھی۔ ان کا مال اللہ کے راستے میں یوں قربان ہو گیا کہ پائی پائی اس تجارت مع اللہ میں لگ گئی۔ یہ ہوتی ہیں وفادار اور محبت کرنے والی بیویاں کہ شوہروں کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی ہیں، لیکن ماتھے پر بل نہیں آتا۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتی کا محل تیار کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں قربان کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور بھی بیویاں عطا فرمائیں، لیکن اپنے سے عمر میں 15 سال بڑی یہ خاتون ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں زندہ رہیں۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئیں تو اسی سال یعنی 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سال عام الحزن غم کا سال کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت نیک اتوار و وفادار بیوی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیک اتوار وفا شعار کون ہو سکتا ہے؟ سال ہر سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم خاتون کی تعریف کی تو اپنی ساری عظمت و رفت کے باوجود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ اپنے جذبات پر اور رشک کو قابو میں نہ رکھ سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھیں، اللہ نے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بیوی عنایت کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ویسا نہ کہوں گی۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کل 7 بچے عطا فرمائے تھے۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے کے علاوہ سبھی بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ بھی کمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اس عظیم خاتون سے مرحمت ہوئیں، لیکن دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ بچپن ہی میں اللہ نے واپس لے لیے، جبکہ بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت محض مال خرچ کرنے اور تصدیق کرنے تک محدود نہ تھی۔ بیٹوں کی وفات پر جس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا تھا،
بالکل ویسا ہی نمونہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پہ پیش کیا۔ کہا جاتا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کوئی خاتون ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب شخص تاریخ انسانی نے نہیں دیکھا، نہ دیکھ پائے گی۔ ان کے پیچھے سب سے نمایاں جس خاتون کا ہاتھ کار فرما نظر آتا ہے وہ یہی عظیم خاتون ہے رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا الکبریٰ کی حیات طیبہ ایک مثالی مسلمان بہترین خاتون کی ترجمانی کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صابرہ و شاکرہ خاتون تھی، حوصلہ بلند اور نظر دور رس تھی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے اور ہر قربانی کے بعد انتہائی عمیق اطمینان قلب کا عملی مظاہرہ ہماری اس عظیم ماں کے ہر قدم بلکہ ہر سانس سے نمایاں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مسالی میاں بیوی تھے۔ ایک جانب بیوی حد سے زیادہ وفادار، اپنے خامن کے لیے ہمہ وقت ہر طرح کا اظہار کرنے کے لیے تیار، تو دوسری جانب میاں اپنی اہلیہ کی تمام خوبیوں سے واقف اور قدر شناس۔ ہماری ہر بیٹی کو، ہماری ہر بہن کو، ہر ماں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ گھر جنت کے نمونے بن سکیں۔ انسانی معاشروں اور گھروں میں اگر ہر شخص دوسرے کی خوبیوں کا قدردان اور معترف ہو جائے تو خوبیاں پروان چڑھتی ہیں اور ماحول میں خوشبو اور شیرینی پھیل جاتی ہے۔ جہاں خوبیوں کی قدردانی نہ کی جائے، نقائص کو اجاگر کرنے پر زور صرف ہونے لگے، وہاں اچھائیاں مرجھانے لگتی ہیں، بسا اوقات دم توڑ جاتی ہیں اور ان کی جگہ خرابیاں جھاڑ جھنکار کی صورت میں ماحول کو آلودہ اور ذہنوں کو مکدر کر دیتی ہیں اور گھر اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان امہات المومنین کے نقش قدم پر چلیں، ان کا اتباع کریں، تاکہ ہمارے گھر اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں صحابیات کی روشن کردار کی کرنوں سے روشنی بکھیر دے اور ہم اپنے گھروں کو مثالی اسلامی گھرانے بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ مثالی جوڑا ہر مومن کے لیے بہترین درس اور کامل اسوہ حسنہ پیش کرتا ہے۔ باہمی تعاون و خیر سگالی مشکلات کے پہاڑ کو ہلکا کر دیتی ہے، جبکہ افتراق و جدل آسانیوں کو بھی مشکل میں بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں وہاں کبھی اللہ کی رحمت نہیں آتی، کبھی اللہ کے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں ان ابدی اور روشن چراغوں سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں روشنیاں پھیل جائیں، نور آ جائے، گھر کا ایسا ماحول ہو، آپ جناب سے بات ہو، سلام سے بات ہو، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنی ہے، جیسے جنت پر جنتی سلامتی بھیجیں گے ایک دوسرے کو۔ اللہ ہمیں اس کا شعور عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔